الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک سیریز اسٹارٹ کی ہے جو 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک روزانہ ایک کلپ کی صورت میں یوٹیوب چینل پہ ہمارے اپلوڈ ہوگی، جس کے اندر ہم اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک مکمل جو دور گزرا اس پورے کے متعلق آپ کو بتائیں گے، اور جس کے اندر واقعہ کربلا بھی شامل ہوگا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ اسلام نے ایک تو اتنا شاندار دور دیکھا کہ جو صدیق اکبر کا تھا، تو ایسے خوبصورت دور کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے 72 مبارک اور معطر نفوس کو بے دردی سے کربلا کے میدان میں خود کو امت کہلوانے والے شہید کر دیتے ہیں۔ تو اول تو یہ جانتے ہیں اسلام کے اندر 4 خلیفہ راشد ہیں، بعض نے 5 بھی لکھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسن بھی خلیفہ راشد تھے، لیکن آپ کا دور حضرت علی کے دور میں ہی شامل ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب ظاہری پردہ فرمایا تو تمام لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اپنا نائب مقرر کیا کہ میرے بعد تمام لوگ حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت قریب آتا ہے تو آپ لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ ان مقدس ہستیوں میں سے جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کریں، تو امت حضرت عثمان پر متفق ہوتی ہے اور حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ خوارج نکلتے ہیں جو وقت کے خلیفہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کرتے ہیں، اور آپ کو بے دردی سے 40 دن کی بھوک اور پیاس کے ساتھ اپنے ہی گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو اس کے بعد تمام امت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیتی ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کا تعلق بنو امیہ قبیلے سے تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی بنو امیہ قبیلے سے تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ میرے بھائی یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیں۔ قصاص یعنی جو اسلام نے مقرر کیا کہ جان کے بدلے جان ہے، اور اسی تمام معاملے کے اندر یہ حضرت امیر معاویہ کا قصاص کا مطالبہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت حکمت کی وجہ سے خاموشی، اس تمام معاملے کے اندر 2 جنگیں بھی ہوتی ہیں جس کے اندر ہزاروں ہزار مسلمان قتل ہو جاتے ہیں، اور جنہیں جنگ جمل اور جنگ صفین کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہر وقت حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں اجتہادی خطا پر تھے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ مولا علی کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ مولا علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کی بھاگ دوڑ سنبھال کر تقریباً 6 مہینے تک آپ کے منصب پر بیٹھ کر امت کی حکمرانی کرتے ہیں، اور بالآخر حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر صلح کر کے آپ کو منتخب کرتے ہیں، اور آپ گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد میری اور میرے خلفائے راشدین کی اتباع کرو، کیونکہ میرے بعد تم جھگڑے دیکھو گے۔ جب تم یہ جھگڑے دیکھو تو خلفائے راشدین کی اتباع کو ایسے دانتوں سے سختی سے پکڑ لینا کہ ان کی اتباع کو نہ چھوڑنا، اور کسی بھی نئے کام کو اختیار نہ کرنا کہ ہر نیا کام گمراہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو خلفائے راشدین کا دور ہے یہ تقریباً 30 سال رہے گا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ 30 سال کس طرح مکمل ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرصہ جو تقریباً 2 سال 3 مہینے اور 9 دن تھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 10 سال 6 مہینے اور 5 دن تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 11 سال 11 مہینے اور 9 دن تھا۔ اسی طرح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور خلافت تقریباً 4 سال 9 مہینے اور 7 دن تھا، اور اسی کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تقریباً 6 مہینے رہا، اور اسی طرح یہاں خلفائے راشدین کا دور مکمل ہوا،
اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو نامزد کیا اور حضرت امیر معاویہ اسلام کے پہلے بادشاہ بنے۔ تو آج ہم نے جانا خلفائے راشدین کا مکمل دور کہ کس طرح ان کا مکمل دور گزرا اور کس طرح انہوں نے اپنی خلافت کی بھاگ دوڑ سنبھالی اور کتنا عرصہ انہیں ملا۔ اب اس سے آگے کس طرح یزید نامزد ہوا، کس طرح یزید تخت پر آیا، کس طرح پھر آگے کے معاملات ہوئے، انشاءاللہ عز و جل یہ جانیں گے اگلے پارٹ میں۔ اور اگلے پارٹ کے لیے رہنا ہے آپ لوگوں نے تیار، جو انشاءاللہ عز و جل کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔